Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your computer teacher. My name is Abdul Latif. Today is our third lecture. ہم پڑھ رہے تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر. پہلا یونٹ ہے ہمارے اس سبجیکٹ کا، جس میں سے کچھ ٹاپکس ہم نے کور کیے تھے. آج انہی ٹاپکس کے لاسٹ لیکچر کے کچھ ریویو کر لیتے ہیں. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے میکینیکل ایرا، ڈارک ایجز کے بارے میں پڑھا تھا. ڈارک ایجز میں کچھ مشینیں جن میں ہماری نیپیئرس بونس، سلائیڈ رول، پاسکلز کیلکولیٹر، لیبینز کیلکولیٹر اور اس کے بعد بیبیج ڈفرنس اینڈ انالیٹیکل انجن. نیپیئر بونس کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. نیپیئر بونس جو ہے ایک اسکاٹش میتھمیٹیشین جان نیپیئر نے 1612 میں بنائی تھی اور یہ 10 راڈز کے اوپر مشتمل تھی. اور یہ مشین جو ہے وہ بونس سے یا ووڈ سے یا پھر میٹل سے بنی ہوئی تھی. نیپیئر بونس کی یہ مشین جو ہے یہ ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن کا کام کرتی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ سلائیڈ رول جو ہے یہ انوینٹ کیا ہے جی ولیم آدرڈ نے ان 1622 کے اندر. اس کے بعد سلائیڈ رول جو ہے یہ پرائمری طور پہ استعمال ہوتا تھا ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن کے لیے. اس کے بعد جو مشین ہے ہماری وہ ہے پاسکلز کیلکولیٹر. پاسکلز کیلکولیٹر جو ہے پاسکلز کیلکولیٹر جو ہے ایک میکینیکل کیلکولیٹر ہے. یہ انوینٹ کیا تھا بیلائس پاسکل نے ان 1642 میں. پاسکلز کیلکولیٹر یہ آپریشنز جو پرفارم کرتا تھا، یہ دو آپریشنز پرفارم کرتا تھا، ایک ایڈیشن کا اور دوسرا سبٹریکشن کا. اس کے بعد ہے جی لیبینز کیلکولیٹر. لیبینز جو ہے کیلکولیٹر یہ ڈیولپ کیا اس کا نام ہے جی جرمن میتھمیٹیشین ہے گاڈفرائڈ ولیم لیبینز، اور انہوں نے 1694 کے اندر یہ ڈیوائس جو ہے وہ بنائی تھی. اور یہ ڈیوائس جو ہے ارتھمیٹک کے آپریشنز پرفارم کرتی تھی. یہ پورا پہلا کمپلیٹ کیلکولیٹر ہے. اس کے اندر چاروں آپریشنز ہیں جس میں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن. اسی طرح سے بیبیج کی جو انجنز ہیں ان بیبیج صاحب نے بنائی ہے بیبیج ڈفرنس اینڈ بیبیج انالیٹیکل انجن. یہ ہے چارلس بیبیج صاحب نے انجنز دونوں بنائی ہیں، جس میں چارلس بیبیج جو ہے یہ ایک انگلش میتھمیٹیشین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میکینیکل انجینئر بھی ہے. ہی از نون ایز دا فادر آف دا کمپیوٹر. بیبیج صاحب کو فادر آف دا کمپیوٹنگ بھی کہتے ہیں. آ جاتے ہیں آج کے لیکچر پر. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارا میکینیکل ایرا. یہاں تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ ایولیوشنز آف کمپیوٹر میں جو فرسٹ پیریڈ ہے میکینیکل ایرا تھا، جسے ہم ڈارک ایجز بھی کہہ رہے تھے. یہ اب جو سیکنڈ آج جو ہم پڑھیں گے اس کا سیکنڈ پیریڈ پڑھیں گے وہ ہے الیکٹرو میکینیکل ایرا، جسے ہم مڈل ایج کے نام سے بھی کہتے ہیں. دس ایرا اسٹارٹس فرام مڈ آف دا 19th سینچری. یہ 19ویں صدی کی مڈ میں سے شروع ہوتا ہے. ان دس ایرا سائنٹسٹ بیکم ایبل ٹو ڈیولپ فاسٹر and more accurate computing machines as they were powered by steam and electricity. One of such machines was a tabulating machine. اب اس ایرا کے اندر بہت ساری مشینیں آ رہی ہیں، لیکن جس میں سے پاپولر مشین ہے وہ ہے ٹیبولیٹنگ مشین. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ 19th سینچری کے اندر جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے الیکٹرو میکینیکل ایرا. ان کی جتنی بھی مشینز تھیں وہ مشینز چلائی جاتی تھی اسٹیم کے ساتھ یا پھر الیکٹریسٹی کے ساتھ. اس میں ہم نے پڑھا کہ جی وہ ہے ٹیبولیٹنگ مشین. اب ٹیبولیٹنگ مشین جو ہے اسے کہتے ہیں ہیرمن ہولرتھ ٹیبولیٹنگ مشین 1890. اور یہ مشین جو اٹ واز انوینٹڈ بائی امریکن انوینٹر ہرمن ہولرتھ ان دا 1890. ہولرتھ فرسٹ ٹیبولیٹر واز یوزڈ فار US 1890 census. Because of a Hollerith tabulating machine, census data took only 6 months to compile, which was very fast as compared to previous US census in 1880, which took 7 years to be completed. Hollerith tabulating machine became very famous and used in many offices of the US government. ہرمن ہولرتھ صاحب جو ہے یہ امریکن جو ہے وہ ہے سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے جو مشین بنائی اس مشین کا نام ہے ٹیبولیٹنگ مشین، اور یہ 1890 کے اندر بنائی گئی.
اور یہ مشین جو ہے وہ سینسس یعنی کہ مردم شماری کے لیے یوز کی گئی. اس سے پہلے جو انہوں نے ایک مشین بنائی تھی 1880 کے اندر، وہ بھی سینسس کے لیے استعمال کی گئی تھی، لیکن جب اس کو ڈیٹا دیا گیا اور اس ڈیٹا کو پروسیس ہونے کے لیے جو ہے وہ 7 سال کا عرصہ، یعنی مردم شماری کی کمپلیٹ ریزلٹس نکالنے تک کا عرصہ جو لگا وہ 7 سال کا. لیکن جب یہ ٹیبولیٹنگ مشین بنائی گئی 1890 کے اندر، تو یہ مشین جو ہے اسی ڈیٹا کو کمپائل کرنے کے لیے 6 مہینے 6 منتھس کے اندر جو ہے وہ اسے ڈیٹا کو کمپائل کر لیا. اور یہی مشین فیمس مشین جو ہے یہ یو ایس گورنمنٹ کے جو یعنی یو ایس گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی تھی. اب یہاں تک ہمارا الیکٹرو میکینیکل ایرا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو تھرڈ پیریڈ ہے آف دا ایولیوشن آف دا کمپیوٹر وہ ہے ہمارا الیکٹرانک ایرا، جسے ہم ماڈرن ایج بھی کہتے ہیں. اب جو یہ ایرا ہمارا چل رہا ہے یہ وہی ایرا ہے جسے ہم الیکٹرانک ایرا کہتے ہیں، یا پھر ماڈرن کمپیوٹرز ماڈرن ایج جسے ہم کہتے ہیں. ماڈرن ایج ہے یہ ہماری. دا ایڈوانسمنٹ ان دا ویکیوم اور الیکٹران ٹیوب گیو برتھ ٹو الیکٹرانک ایرا. In this era, the true computers were invented, which worked on the principle of input, store, process, and output. Continuous advancement in electronic engineering increased efficiency and speed of computers considerably. The electronic era may be categorized in generations on the basis of core technology used to build computers. الیکٹرانک ایرا یہ ایک ایسا ایرا ہے جس کے اندر جتنی ہماری پیریڈس ہیں، پھر انہیں الیکٹرانک ایرا کو سب ڈیوائیڈڈ کیا گیا ہے جنریشنز کے اندر. ان میں جنریشنز جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہیں فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ جنریشن. یہ جو مشین ہے یہ ہے ٹرو کمپیوٹرز اگر کہیں، جو آج کے کمپیوٹرز ہیں ان کی شکل کے کمپیوٹرز وہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں، وہ الیکٹرانک ایرا کہتے ہیں، جس کے اندر 4 پرنسپلز کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. ایک ان پٹ ہوتا تھا، اس کے اندر اسٹور ہوا کرتا تھا، اسٹوریج یعنی میموری ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پروسیس ہوتا تھا، پروسیسنگ کرتا تھا، اس کے ساتھ آؤٹ پٹ، پھر اسے آؤٹ پٹ بھی کیا جاتا تھا. اب اس مشینز کے اندر فرسٹ جنریشن آف دا کمپیوٹرز ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے فرسٹ جنریشن آف دا کمپیوٹر، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1940 سے لے کے 1956 تک کا. 1940 سے 1956 کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹرز کا فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹرز کا ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے. بیسڈ آن دا ویکیوم ٹیوبس، فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز ور ویری لارج ان سائز. This generation computers used machine language. یہ جو ہے پہلے جنریشن آف دا کمپیوٹرز جو ہے یہ جس ڈیوائس کے اوپر بیس کرتی ہے وہ ڈیوائس ہے جی آپ کی ویکیوم ٹیوب. یہ آپ کے سامنے ہے ویکیوم ٹیوب. اس ویکیوم ٹیوب سے جو ہے یہ کمپیوٹرز بنائے گئے تھے. ان کا 1940 سے لے کے 1956 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں جتنے بھی کمپیوٹرز بنائے گئے وہ سب کے سب اسی ویکیوم ٹیوبز کے ساتھ بنائے گئے تھے. اب اس ویکیوم ٹیوبز کے اندر ویکیوم ٹیوب سے یہ جو کمپیوٹر بنائے گئے تھے اس کے اندر کمپیوٹر کی کون سی زبان استعمال کی جاتی تھی جس سے ہم اسے ڈیٹا فیڈ کیا کرتے تھے، وہ زبان وہ لینگویج وہ تھی ونس اینڈ زیروز کی لینگویج، جسے آپ بائنری لینگویج بھی کہتے ہیں. 8th کلاس کے اندر ہم نے پڑھا ہے ونس اینڈ ٹوز بیس 2 نمبرز جو ہے بیس 2 نمبر جس کے اندر ونس اور زیرو کے اوپر مشتمل ہے بیس 2 نمبرز. یہی انہی نمبرز کی ایک لینگویج بنتی ہے، وہ اسی لینگویج کو کہتے ہیں مشین لینگویج. تو کمپیوٹر خود جس لینگویج پہ کام کرتا ہے اسے ہم مشین لینگویج کہتے ہیں. تو اسی لینگویج کے ساتھ اس کمپیوٹر کو پروگرامنگ کی جاتی تھی. پھر وہ کمپیوٹر جو ہے اس پروگرامنگ کو سمجھ کے اس میں جو آپریشنز جو انسٹرکشنز آپ نے دی ہوئی ہوتی تھی اس کے اوپر پروسیسنگ کیا کرتا تھا. یہ پرائمری انٹرنل اسٹوریج میڈیم جو ہے وہ بھی یوز کیا کرتا تھا. اس کے ساتھ ان پٹ کے لیے جو ہے یہ پنچ کارڈز جو ہے اسے استعمال کرتے تھے، یعنی ڈیٹا فیڈ کرنے کے لیے کی بورڈ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ پنچ کارڈ ہوا کرتے تھے جس سے اس کمپیوٹر کو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا تھا. اور انٹرنل اس کے اندر اسٹوریج موجود ہوتی تھی جس کے اندر اس ڈیٹا کو اسٹور بھی کیا جا سکتا تھا.
اور یہ کمپیوٹر جو ہے یہ بیچ پروسیسنگ کرتا تھا. بیچ پروسیسنگ یعنی کہ آپ ایک کام اگر اسے جیسے دے دیتے تھے مسلسل وہی یعنی کام جب تک کمپلیٹ نہیں کرتا آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اور کام کر سکے, اسے کہتے ہیں بیچ پروسیسنگ. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹرز ہیں یہ ملٹیپل ورکس ایٹ دا ٹائم کرتے ہیں, ایک سے زیادہ کام کرتے ہیں ایک وقت کے اندر. آپ بہت ساری چیزیں بہت پروگرامز اپنے کمپیوٹر پہ اوپن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کے سب پروگرام کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیچ پروسیسنگ نہیں ہے, یہ ملٹی پروسیسنگ کہلاتی ہے. تو بیچ پروسیسنگ ایسا کام ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو تب تک آپ کو کمپیوٹر اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اور کام آپ اس کے اوپر کر سکیں. Computers of this generation were primarily used for scientific and research purpose. یہ جو کمپیوٹرز تھے یہ سائنٹیفک اور ریسرچ پرپس کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. ان میں سے جو نمایاں کمپیوٹرز ہیں ان میں ایک ہے ENIAC ENIAC اور دوسرا جو کمپیوٹر ہے وہ ہے UNIVAC UNIVAC. یہ سارے یہ دونوں کے دونوں بڑے الفاظوں میں ہیں, یہ شارٹ فارمز ہیں. ان کے جو فل فارمز ہیں وہ ہیں الیکٹرانک. ENIAC کا فل فارم ہے الیکٹرانک نیومریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر. اسی طرح سے یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر یونیویک جسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ دو کمپیوٹرز نمایاں کمپیوٹرز ہیں اس جنریشن کے. آ جاتے ہیں اب دوبارہ ہم اس جنریشنز میں جو ڈیوائس یوز ہوئی ہے اس میں جس سے کمپیوٹرز بنائے گئے وہ ہے ویکیوم ٹیوب. ویکیوم ٹیوب یہ آپ کے سامنے اس کی تصویریں کافی ساری ہے, اس کی سائز ہے بڑی. جب اس کے کمپیوٹرز جو ہے بنائے گئے تو لازمی وہ کمپیوٹرز بھی سائز کے اندر بڑے ہوا کرتے تھے. آ جاتے ہیں اس جنریشنز کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کہ فوائد کیا تھے اور نقصانات کیا تھے اس جنریشن کے. ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. ایڈوانٹیجز میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی میڈ یوز آف ویکیوم ٹیوبس وچ آر اونلی دا الیکٹرانک کمپوننٹ اویلیبل ڈیورنگ دوز ڈیز. ان دنوں کے اندر صرف ویکیوم ٹیوب ہی اویلیبل تھی, اس وجہ سے ویکیوم ٹیوب ان کمپیوٹرز کے اندر استعمال کی گئی. یوز آف ویکیوم ٹیوبس ٹیکنالوجی میڈ اٹ پاسبل ٹو میک این الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر. ویکیوم ٹیوبس کی وجہ سے, ویکیوم ٹیوب کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کمپیوٹر جو ہے کہلانے لگے الیکٹرانیکل ڈیجیٹل کمپیوٹر. دیز کمپیوٹرز کوڈ کیلکولیٹ ان ملی سیکنڈس. ان کی جو کیلکولیشنز تھی وہ ملی سیکنڈ یعنی ملی سیکنڈ کے اندر کوئی ایک آپریشن پرفارم کر لیتے تھے. آج کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ مائکرو سیکنڈز کے اندر, مائکرو نینو پیکو سیکنڈز کے اندر جو ہے آپ کے آپریشنز کو پرفارم کرتے ہیں. آ جاتے ہیں اسی کی فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹرز کی ڈس ایڈوانٹیجز کے اوپر. ڈس ایڈوانٹیجز میں جو ہے یہ سائز میں بہت بڑے, کیونکہ ویکیوم ٹیوب خود کی سائز جو ہے بہت بڑی تھی. جب ہزاروں کی تعداد میں یہ ویکیوم ٹیوب سے ایک کمپیوٹر کے اندر استعمال ہوں گی تو آٹومیٹک اس کمپیوٹر کی سائز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے یہ کمپیوٹرز جو تھے یہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ الیکٹرکسٹی کو کنزیوم کیا کرتے تھے. یعنی اس طرح سے جس طرح سے آج کے ہمارے کمپیوٹرز ہیں یہ 240 220 کے اوپر کام کرتے ہیں, 220 کے اوپر, 220 وولٹیج کے اوپر. لیکن وہ کمپیوٹرز جو تھے وہ بہت زیادہ الیکٹرکسٹی کے اوپر کام کرتے تھے, تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. اسی طرح سے یہ جو ہے کمپیوٹرز بہت ہی جلدی ہیٹ اپ ہوا کرتے تھے, گرمی پیدا کر دیتے تھے, جس کی وجہ سے ان کے آپریشنز جو تھے, وہ جو کام ہم نے دیے ہوئے ہوتے تھے وہ کام جو ہے اس میں مسئلے پیدا ہو جاتے تھے, اس کی ریزلٹ جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں آیا کرتی تھی. اور یہ کہ ہیٹ پیدا اس وجہ سے بھی یعنی ہوتی تھی کہ جب تھاؤزنڈز کی تعداد میں جو ہے ویکیوم ٹیوبس استعمال ہوں گی اور ایک کمپیوٹر کے اندر, وہ کمپیوٹر ایک بڑے روم کے اندر رکھا جاتا تھا, اسی کے اندر یہ ساری سرکٹری موجود ہوتی تھی, تو لازمی ان ایک ویکیوم ٹیوبس کی وجہ سے کافی ساری ہیٹ پروڈیوس ہوتی. جب ہزاروں کی تعداد میں کمپیوٹرز میں ہیٹ پیدا ہو, یہ ویکیوم ٹیوبس یوز ہوں گی تو پھر وہ ہیٹ اور زیادہ پیدا کرتے تھے. اس وجہ سے وہ ہیٹ پیدا کرنا اس کی ڈس ایڈوانٹیجز میں ہے. اسی طرح سے ایک اور ڈس ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ ان کی جو ریزلٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی جب کمپیوٹر ہیٹ پیدا کرتا تھا تو لازمی وہ ہیٹ اس کے آپریشن کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتا تھا, اس وجہ سے اس کی ریزلٹ ریلائبل نہیں ہوا کرتی تھی, اور وہ کمپیوٹرز خود ہیٹ کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ ٹربل شوٹ مانگتے تھے, بار بار اسے ریپیئر کیا جاتا تھا. یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اسی طرح سے ایئر کنڈیشننگ, لازمی جب کمپیوٹر
بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرے گا اور وہ کمپیوٹر ان ہیٹ کی وجہ سے آپریشنز پہ اس کا اثر پڑے گا، تو اس وجہ سے اسے پھر کول کرنا پڑے گا، اور کول کرنے کے لیے ایئر کنڈیشننگ جو ہے وہ ریکوائرڈ تھی کہ ایک ایئر کنڈیشن کا بہت بڑا پلانٹ ہو جس کی وجہ سے ان کی ہیٹ کو کم کیا جا سکے. تو یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے اسی کمپیوٹر کا. ایسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بار بار مینٹیننس بھی مانگتے تھے. اب آ جاتے ہیں جی ایڈوانٹیجز کی کچھ اور جو ہے فرسٹ جنریشن کی کچھ اور ڈس ایڈوانٹیجز پہ. یہ ڈس ایڈوانٹیجز کچھ اور یہ ہیں کہ جی وہ ناٹ پورٹیبل تھے. جب ایک بہت بڑے روم کے اندر جب یہ کمپیوٹر پورا سما سکتا تھا تو اس کمپیوٹر کو ایک بہت بڑے روم کے کمپیوٹر کو ایک جگہ سے لے کے کہیں اور جانا یہ مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن ہوا کرتا تھا. اس وجہ سے یہ نان پورٹیبل ہوا کرتے تھے، ناٹ پورٹیبل ہوا کرتے. پورٹیبل کا مطلب ہے ایزی ٹو کیری، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آسانی سے اسے لے کے جا سکے. یہ آسانی سے لے کے نہیں جایا سکتے تھے، یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا. اس طرح سے یہ جب کمپیوٹرز ایک اتنی بڑی کمرشل لیول پہ کیونکہ اس کی پروڈکشن نہیں ہوتی تھی، ایک گورنمنٹ ہی صرف اسے اون کرتی تھی، تو یہ جو ہے کمرشلی پروڈکشن میں نہیں آتا تھا، صرف گورنمنٹ ایجنسی اسے استعمال کیا کرتی تھی. اور ان کی اسپیڈ جو ہے پروسیسنگ اسپیڈ بہت ہی سلو ہوا کرتی تھی، یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اسی طرح سے لمیٹڈ پروگرامنگ کیپیبلٹیز ہوا کرتی تھی اسی کمپیوٹر کے اندر. اور مشین لینگویج زیروز اور ون کی لینگویج، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بائنری لینگویج جو ہے وہ یوز کی جاتی تھی اس کمپیوٹر کو پروگرامنگ کرنے کے لیے. اسی طرح سے ان پٹ کے لیے جیسے کی بورڈ ہے آج کل ہمارے پاس، تو ہم کی بورڈ کے تھرو ان پٹ کرتے ہیں ڈیٹا اپنا کمپیوٹر کو. اس ٹائم پہ یہ کی بورڈ موجود نہیں تھا فرسٹ جنریشن کے اندر، اور اس کی جگہ پہ پنچ کارڈز جو ہے اس سے ڈیٹا کو ان پٹ کیا جاتا تھا. یہ بھی اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اب تھوڑی سی فرسٹ جنریشن کی جو چیزیں اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں. پنچ کارڈ، یہ آپ کے سامنے پنچ کارڈ کی پکچر ہے، فوٹوگراف ہے. اسی طرح سے جو انٹرنل اس کے اندر میموری سٹوریج ہوتی تھی اسے ہم ڈرم میموری کہتے تھے. وہ ڈرم میموری کچھ اس شکل کی ہوا کرتی تھی. یہاں تک ہمارا فرسٹ جنریشن آف دا کمپیوٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. فرسٹ جنریشن میں ہم نے فرسٹ جنریشن کی ڈیفینیشن پڑھی، ہم نے اسے دیکھا. فرسٹ جنریشن کے اندر جو کمپیوٹرز آئے وہ دیکھا، اس کے آپریشنز کو دیکھا. اور اب آ جاتے ہیں سیکنڈ جنریشن کے اوپر. سیکنڈ جنریشن آف دا کمپیوٹرز یہ ہے آپ کا 1956 سے لے کے 1963. یہ جو 1956 سے لے کے 1963 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ سیکنڈ جنریشن کا ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے. اب جو پہلی جنریشن تھی وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہی ویکیوم ٹیوب کے اوپر تھی، کیونکہ ڈیوائس ہی اس ٹائم پہ ہمارے پاس وہی موجود تھا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی ٹیکنالوجی کی اور زیادہ اس میں اضافہ ہوا تو ویکیوم ٹیوب کی جگہ پہ ایک اور ڈیوائس آ گیا جس کا نام ہے ٹرانزسٹر. تو سیکنڈ جنریشن آف دا کمپیوٹرز کے اندر ویکیوم ٹیوب کی جگہ پہ ٹرانزسٹرز کو استعمال کیا گیا. فرسٹ جنریشن میں ہم نے دیکھا کہ مشین لینگویج زیروز اور ونس کی لینگویج کو استعمال کیا جاتا تھا، وہ بھی تھوڑی سی مشکل ہوا کرتی تھی اور اس سے پروگرامنگ کرنا بھی مشکل ہوا کرتا تھا. اس وجہ سے ایک اور لینگویج بھی ڈیولپ کی گئی جس کا نام ہے اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج جو ہے یہ ہائی لیول لینگویج کی کیٹیگریز میں آ جاتی ہے. اس میں جو لینگویج ہے دیٹ از کالڈ فورٹران، FORTRAN. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ فورٹران کوئی اور یعنی چیز ہے. یہ فورٹران ایک کمپیوٹر کی لینگویج ہے جس سے کمپیوٹر کو پروگرام کیا جا سکتا تھا. کمپیوٹر کے پروگرام اس لینگویج میں بنا کے کمپیوٹر کو فیڈ کیے جا سکتے تھے. یہ انٹروڈیوس ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو میموری استعمال ہوئی، جیسے ہم نے پچھلی جنریشن کے اندر دیکھا کہ جی اس کے اندر ڈرم میموری جو ہے وہ یوز کی گئی تھی. اس کے اندر میگنیٹک کور میموری جو ہے یہ انٹرنل استعمال کی گئی. تو پنچ کارڈز ور یوزڈ ایز اے ان پٹ. تب تک بھی سیکنڈ جنریشن میں بھی کی بورڈ نہیں آیا تھا، تب تک بھی پنچ کارڈ کو استعمال کیا جاتا تھا. ہم نے فرسٹ جنریشن میں پڑھا کہ جی وہ کمپیوٹر بیچ پروسیسنگ کیا کرتے تھے. تو سیکنڈ جنریشن کے جو کمپیوٹرز ہیں یہ بیچ پروسیسنگ بھی کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملٹی پروگرامنگ بھی کیا کرتے تھے. آپریٹنگ سسٹمز ور یوز. فرسٹ جو ہماری جنریشن تھی اس میں آگے چل کے ہم آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بھی پڑھیں گے.
These computers were mainly used for commercial production. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे उनके डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा कि जी वो कमर्शियली तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी ही सिर्फ उसे इस्तेमाल करती थी। ये कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन जो है कमर्शियल लेवल पे भी हुई। और इसी तरह से हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा कि जी वो कंप्यूटर साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये कंप्यूटर्स जो है ये भी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। इन कंप्यूटर्स सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर जो नुमाया कंप्यूटर्स हैं वो है IBM 7094 और दूसरा कंप्यूटर जो नुमाया है वो है IBM 1401। अब ये जो मशीन है इनके सामने आप देख रहे हैं ये तो नंबर से 7094, लेकिन ये IBM तीनों बड़े अल्फाजों में लिखे गए। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये कंप्यूटर्स इस कंपनी के, जिसका कंपनी का भी नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन था, इन्होंने कंप्यूटर्स के नाम रखे हुए थे IBM। इसी तरह से IBM जो है वो इस जनरेशन में 7094 और 1401 इंट्रोड्यूस किए गए थे और सेकेंड जनरेशन में उनसे ऑपरेशन किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि जी सेकेंड जनरेशन के एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। ये आपने जैसे देखा यहाँ पे कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी साइज और उस वैक्यूम ट्यूब की साइज में काफी सारा फर्क है, ये काफी कदरे उससे छोटा है। तो जब ये कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर्स इन्हीं से बनाए गए, तो कंप्यूटर्स की साइज ऑटोमेटिक जो है वो छोटी हो गई। तो स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो उससे इनकी साइज कम हो गई थी। इसी तरह से सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल। पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स की रिजल्ट जो थी वो रिलायबल नहीं थी। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं इनकी रिजल्ट रिलायबल है। इसी तरह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, लेकिन ये सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं ये लेस एनर्जी और नॉट हीटेड एज मच एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये हीटेड जरूर होते थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते थे जितने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो हीट होते थे। अब आ जाते हैं आगे, ये वाइडर कमर्शियल यूज हुआ। कमर्शियल में कमर्शियली तौर पे इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से इसके जो है एडवांटेजेस में से कुछ और एडवांटेजेस हैं। बेटर पोर्टेबिलिटी एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये जो थे कंप्यूटर आसानी से, पहले वाले से आसानी से, ऐसे भी नहीं है कि जिस तरह से आजकल आप लैपटॉप जो है अपनी बैग में डालते हैं और ये उठा के ले जाते हैं, इतनी आसानी से नहीं, लेकिन फिर भी पहले वाले तो बिल्कुल हिलाए जुलाए नहीं जा सकते थे अपनी जगह से। इन कंप्यूटर्स को फिर भी एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जा सकता था। तो इस वजह से कह रहे हैं बेटर पोर्टेबिलिटी, बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डेटा इन माइक्रो सेकेंड्स। पहले में हमने देखा कि मिली सेकेंड्स के अंदर डेटा जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे। सेकेंड जो है इसकी स्पीड को और बढ़ाया गया, मिली से माइक्रो और छोटी जो है स्केल में जो है उसे ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करता था। और इसी तरह से ये फास्टर थे और पेरिफेरल्स लाइक टेप ड्राइव्स, मैग्नेटिक डिस्क एंड ETC। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेरिफेरल क्या हो गया। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट दोनों डिवाइसेस को मिला के हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। इनमें से ये बता रहा है कि जी टेप ड्राइव्स। अब ड्राइव जो है आगे चल के मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा, इसकी शक्ल कैसी होती है। इसी तरह से ये पुरानी डिवाइस है, आजकल इसकी जगह पे जो है एज ए USB आप अपनी कंप्यूटर से अटैच करते हैं, उससे डेटा रखते हैं, डेटा ले लेते हैं। लेकिन पहले ये USB नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे टेप ड्राइव्स, ये टेप मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। टेप ऐसी है जैसे आपके जो है VCR अगर आपने देखा तो उसकी जो कैसेट हुआ करती थी उस कैसेट के ऊपर एक टेप हुआ करती थी। ये वही टेप की बात कर रहा है कि ये वो टेप्स हुआ करती थी। अब आप अगर इसी से अंदाजा लगाएं कि वही टेप जो आपकी VCR की कैसेट है तो वो आप VCR की हेड में रखते हैं
تو وہ اسے پڑھتا ہے. وہ جو ہیڈ ہے بیسیکلی اٹ از کالڈ اے ڈرائیو. تو وہ ڈرائیو یہ اس کے اندر جو یوز ہوا کرتی تھی وہ ڈرائیو ٹیپ ڈرائیو تھی. اس طرح کی کوئی ٹیپ جو ہوا کرتی تھی اس میں ڈیٹا کو اسٹور کیا جاتا تھا اور اسی میں ڈیٹا اسٹورڈ ڈیٹا کو واپس بھی وہاں سے لیا جاتا تھا. تو یہ آپ کی ڈیوائس ٹیپ ڈرائیو کہلاتی ہے. اس کے بعد میگنیٹک ڈسک کہلاتی ہیں. اب ٹیپ ڈرائیوز بھی استعمال ہوتی تھی اس طرح کی کیسٹ بھی, اور اس کے علاوہ میگنیٹک ایک ایسی ہی طرح سے ٹیپ جو ہے ایک تھوڑی سی اور ہارڈ میں, وہ تو بالکل ہی فلیکسیبل ہوتی ہے, تھوڑی سی ہارڈ, اس کے اوپر میگنیٹک کور چڑھایا جاتا تھا. اور وہ ڈسک جو اس طرح کی ڈرائیوز کے اندر, ان کی ڈرائیوز الگ ہوا کرتی تھی. میگنیٹک ٹیپس کے لیے, میگنیٹک ڈسک کے لیے ڈرائیوز الگ سے ہوا کرتی تھی. تو میگنیٹک ڈسک بھی استعمال کی جاتی تھی. یہ ایڈوانٹیجز ہیں اس کمپیوٹر کے جنریشن کے. اسی طرح سے فرسٹ جنریشن میں ہم نے پڑھا کہ جی اس کے اندر کیا ہوا ہوتا تھا کہ مشین لینگویج کو استعمال کیا جاتا تھا, زیروز اور ون کی لینگویج کو استعمال کیا جاتا تھا. اس سیکنڈ جنریشن آف دا کمپیوٹرز میں جو ہے وہ اسمبلی لینگویج کو ایز جو ہے لینگویج, کمپیوٹر کی لینگویج پہ انٹروڈیوس کیا گیا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا. ونس اور زیروز کی لینگویج بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے, اسے سمجھنا, اس میں پروگرامنگ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے اس مشکل سے مشکل کو ہٹانے کے لیے ایک اور لینگویج کو بھی بنایا گیا جس کا نام اسمبلی. لیکن یہ اتنی زیادہ بھی آسان نہیں جتنی آج کل کی لینگویجز ہیں, لیکن مشین لینگویج سے پھر بھی یہ لینگویج آسان ہوا کرتی تھی. ایکوریسی امپرووڈ. اب ایکوریسی ریزلٹ بالکل رائٹ ریزلٹ دینا, اسے کہتے ہیں ایکوریٹ ریزلٹ آنا. ایکوریٹ جو ہے, ایکوریسی جو تھی یہ ریزلٹ میں جو کیلکولیشن کیا جاتا تھا پھر اس کی جوابات جو ہے وہ بالکل ٹھیک سے آ جائیں, اسے ایکوریسی کہا جاتا ہے. اب ایکوریسی پہلے والے کمپیوٹر سے بقدر اس کمپیوٹر میں, اس سیکنڈ جنریشن کے اندر ان کے کمپیوٹرز میں جو ہے ایکوریسی کو اور زیادہ اچھا کیا گیا. ان کی ریزلٹ پچھلے والے ریزلٹ سے بہت ہی بہتر ہوتی تھی. اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے ان کے ڈس ایڈوانٹیجز پہ. سیکنڈ جنریشن آف دا کمپیوٹرز میں اگر دیکھیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی بہت سارے ہوا کرتے تھے. تو یہ جو ہے جیسے ہم نے کہا پہلے کہ جی فرسٹ جنریشن میں جو ہے وہ کمپیوٹرز بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرتے تھے, اور پھر سیکنڈ جنریشن کے بقدر پہلے جنریشن کے کم ہیٹ پروڈیوس, لیکن ہیٹ پھر بھی پروڈیوس کرتے تھے. اس وجہ سے ان کے بھی آپریشنز جو ہے وہ متاثر ہوا کرتے تھے اس ہیٹ کی وجہ سے. اس وجہ سے ان سیکنڈ جنریشن آف دا کمپیوٹرز میں جو ہے پھر بھی وہ کولنگ سسٹم, ایئر کنڈیشننگ سسٹم جو ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا تھا, وہ لازمی ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے کانسٹنٹ مینٹیننس ریکوائرڈ ہوا ہوتی تھی. اب مینٹیننس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی بار بار اس کی ہیٹ کی وجہ سے پہلے والے جو تھے وہ تو بالکل ہی خراب ہو جاتے تھے, ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے ریپیئر کرنا پڑتا تھا. لیکن اس کے اندر کچھ قدرے اس سے بہتر تھا کہ کافی دیر کے بعد پھر بھی ریپیئر ضرور کرنا پڑ جاتا تھا, اس کی مینٹیننس کرنی پڑ جاتی تھی. تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے سیکنڈ جنریشن آف دا کمپیوٹرز کا. تو کمرشل پروڈکشن واز ڈیفیکلٹ. اب کمرشل پروڈکشن جو ہے پہلے والے میں تو بالکل ہی نہیں تھی, سیکنڈ جنریشن میں پھر بھی قدرے آسان ہو گئی, لیکن اتنی بھی آسان نہیں ہوئی کہ جتنی آج کل ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج کہلاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ اونلی یوز فار اسپیسیفک پرپز, اسپیسیفک کسی خاص کاموں کے لیے بنائے جاتے تھے یہ کمپیوٹرز. اب آج کے کمپیوٹرز خاص کاموں کے لیے نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں یہ ہیں جنرل پرپز کمپیوٹرز. یہ ہر جگہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. شہر میں کسی آپ جنرل اسٹور پہ چلے جائیں, بک شاپ سے چلے جائیں, اسٹورز پہ چلے جائیں, تو آپ کو ہر جگہ, میڈیکل میں, ایجوکیشن میں, ایوری ویئر, آفیسز میں, سب جگہ پہ آپ کو آج کے کمپیوٹرز استعمال ہوتے ہیں. تو ہر کسی کی آفیسز کا کام الگ الگ ہوتا ہے, تو وہ جنرل پرپز کہلا رہے ہیں. اس وجہ سے سبھی جگہ پہ وہی کمپیوٹرز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آج کے کمپیوٹرز جو ہے وہ جنرل پرپز ہیں. لیکن یہ کمپیوٹرز جو ہے کسی خاص مقصدوں کے لیے بنائے جاتے تھے, اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اسپیسیفک پرپز کے لیے بنائے جاتے تھے. کاسٹلی اینڈ ناٹ ورسٹائل. یہ کاسٹلی ہوتے تھے, مہنگے ہوتے تھے. پہلے والے تو بہت ہی زیادہ مہنگے تھے کیونکہ کمرشل لیول پہ تو کوئی خرید بھی نہیں سکتا تھا, اور نہ کمرشل لیول پہ اس کی پروڈکشن ہو رہی تھی. لیکن پھر بھی گورنمنٹ استعمال کر رہی تھی, صرف گورنمنٹ سے استعمال کر رہی تھی. سیکنڈ جو جنریشن کے اس کے اندر پھر بھی
اور پہلے والے تو بہت ہی زیادہ مہنگے تھے. اب سیکنڈ جنریشن کے بقدر پہلی جنریشن کے یہ کمپیوٹرز کچھ قیمت میں کم ہوا کرتے تھے. اس طرح سے پہلی جنریشن میں بھی پنچ کارڈ استعمال کیا جاتا تھا, سیکنڈ جنریشن میں بھی پنچ کارڈ استعمال کیا جاتا تھا ایز اے ان پٹ کے طور پہ. یہاں تک ہم نے دو جنریشنز کو کمپلیٹ کر لیا, فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن. آ جاتے ہیں تھرڈ جنریشن آف دا کمپیوٹرز پہ. اب یہاں پہ ہر جنریشن کے سامنے ہم ان کا سال دیکھ رہے ہیں, ایئر دیکھ رہے ہیں, کس ایئر سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ جنریشن اور کس ایئر کے اندر, کس ایئر پہ جا کے یہ جنریشن کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو تھرڈ جنریشن جو ہے وہ ہے 1964 سے لے کے 1971 تک. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ تھرڈ جنریشن کا ٹائم پیریڈ ہے. پہلی جنریشن کے اندر جو ڈیوائس تھا وہ ویکیوم ٹیوب تھا. سیکنڈ جنریشن میں دیکھا ہم نے کہ اس کی جگہ پہ ٹرانزسٹر استعمال ہوا. تھرڈ جنریشن میں اب ٹرانزسٹرز کی جگہ پہ یہ آئی سیز جو آپ کے سامنے بلیک, یہ آئی سیز جسے ہم انٹیگریٹڈ سرکٹ, آئی سی جو ہے یہ مخفف ہے, اس کا جو فل فارم ہے یہ ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ کہلاتا ہے. یہ آئی سیز بنائی گئیں. اب بہت سارے جو آپ کے سرکٹ تھے جن کے اندر ٹرانزسٹرز کو استعمال کیا جاتا تھا, اب انہی سارے سرکٹس کو, سارے ٹرانزسٹرز کو یک جا کر کے ایک ہی سرکٹ کے اندر, ایک ہی ڈیوائس کے اندر اس کا سرکٹ بنا کے رکھا گیا, اس کو پیک کیا گیا اور اسے کہتے ہیں آئی سی, انٹیگریٹڈ سرکٹ. یوز آف آئی سیز further decrease the size of the computer and increase the speed and efficiency. اب جب ویکیوم ٹیوب اتنی بڑی سائز میں اس سے کمپیوٹر بن رہے ہیں تو بہت بڑی سائز میں وہ کمپیوٹرز بن رہے ہیں, پھر چھوٹا اس سے ڈیوائس آیا ٹرانزسٹر تو اس سے کمپیوٹر کی سائز کم ہو گئی. جب اس طرح کی ڈیوائس آئی تو کمپیوٹرز کی سائز جو ہے اور زیادہ کم ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ اسپیڈ تھی اس کی اسپیڈ کو بھی بڑھایا گیا, اور اسی طرح سے اس کی ایفیشنسی, کام کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کو بھی بڑھایا گیا. لیس ایکسپینسو کمپیوٹرز ور انٹروڈیوس. اب بقدر پچھلے کمپیوٹرز کے ان کمپیوٹرز کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہوا کرتی تھی. ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز سچ ایز پاسکل اینڈ کوبول ور یوزڈ. اب ہم پیچھے اگر ایولیوشنز آف دا کمپیوٹرز پڑھ کے آئے ہیں تو ہم نے اس میں پاسکلائن پڑھا ہے, یہ وہی پاسکل صاحب ہیں, اور پاسکل کے نام سے ایک لینگویج ہے جسے ہم کہتے ہیں پاسکل لینگویج, پاسکل کمپیوٹر لینگویج. اور اسی طرح سے ایک اور لینگویج ہے جس کا نام ہے کوبول, COBOL. یہ جو ہے یہ مخفف ہے, اس کا فل فارم ہے کامن بزنس اورینٹیڈ لینگویج. تو کوبول لینگویج بھی انٹروڈیوس ہوئی, یہ اس جنریشن تھرڈ جنریشن کے اندر کمپیوٹرز میں استعمال ہوئی. اسی طرح سے کی بورڈ ایز اے ان پٹ اینڈ مانیٹر ایز اے آؤٹ پٹ آلسو ایزڈ دا یوز آف کمپیوٹرز. اس تھرڈ جنریشن کے اندر ان پٹ میں پنچ کارڈز کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ کی بورڈز بھی بنائے گئے, اور کی بورڈ کے ساتھ ساتھ مانیٹرز کو بھی بنایا گیا جس کے اوپر ریزلٹس کو شو کروایا جاتا تھا. ٹائم شیئرنگ اینڈ ریئل آپریٹنگ سسٹمز ور یوزڈ. ٹائم شیئرنگ کی بیسس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے کمپیوٹرز آج کے جو ہے یوز ہوتے ہیں, ان میں آپ ایک ہی وقت کے اندر بہت ساری چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں, اور یہ جتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یہ ٹائم شیئرنگ کی بیسس پہ چل رہی ہوتی ہیں. آگے چل کے ہم آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے. The use of computers was extended in database management and automatic industrial control. پچھلے ہم نے دیکھے سیکنڈ جنریشن میں اسپیشل پرپز تھے, وہ صرف خاص کاموں کے لیے بنائے جاتے تھے, اور یہ جو تھے ان کے اندر اور زیادہ ایکسٹینشنز کی گئی, اور یہ ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے بھی بنائے گئے. جیسے اب ڈیٹا بیس آپ کو یہ کہوں کہ جی نادرا کے اندر جس طرح سے سب لوگوں کا ڈیٹا وہاں موجود ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ڈیٹا بیس. اب وہ ان کے پاس ایک ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر ڈیٹا بیس میں لوگوں کے ڈیٹا کو مینیج کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ. اسی طرح سے آٹومیٹک انڈسٹریل کنٹرول, انڈسٹری کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ کمپیوٹرز استعمال کیے جاتے تھے. ان میں نمایاں کمپیوٹر ہے آپ کے سامنے, IBM 360 اینڈ IBM 370 آر دا ایگزامپلس آف دس جنریشن. یہ دونوں کمپیوٹرز ایگزامپل ہیں. یہ دو کمپیوٹرز IBM 360 اور IBM 370 جو ہے اس جنریشن میں تھرڈ جنریشن آف دا کمپیوٹرز میں بنائے گئے تھے.
आ जाते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी के ऊपर कि ये आईसी जो है ये टेक्नोलॉजी कैसी है, पहले कि आईसी फैब्रिकेट कैसी होती है, बनाई कैसे जाती है, इनके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है। इन थर्ड जनरेशन का जो पीरियड हमने पढ़ा है 1964 से लेके 1971 तक जो पीरियड है हमारा, ये है थर्ड जनरेशन का। अब इस थर्ड जनरेशन में इन सालों के अंदर एक आईसी आई, फिर दूसरी, उसके बाद आईसी आई, फिर तीसरी आईसी आई, लेकिन थी तो आईसी, इसी वजह से इसे थर्ड जनरेशन के अंदर ही रखा गया है। तो इस वजह से उस आईसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समराइज करके उसकी शॉर्ट डेफिनेशन में देख लेते हैं। द आईसी टेक्नोलॉजी इन mean that how much its size and how many transistors integrated with each other to form a single IC chip। अब आईसी जो है इसकी साइज मुनहसिर है कि इसकी साइज को भी कांस्टेंट रखा जाए या छोटा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर ट्रांजिस्टर्स के सर्किट्स को रखा जाए। ये चेंज हुआ है, ये टेक्नोलॉजी इसी थर्ड जनरेशन में आई है। आईसी चिप के अंदर रखा जाए। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आईसी टेक्नोलॉजीज एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। वो मैं टेबल आपको सामने ले आता हूं कि जिस टेबल के अंदर आईसी टेक्नोलॉजी जो है वो किस किस तरह से बड़ी है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट की जो टेक्नोलॉजी, आईसी टेक्नोलॉजी टाइप, इसमें ट्रांजिस्टर्स की तादाद, इसी तरह से एप्लीकेशंस। हम दो चीजों को देख लेते हैं। आईसी टेक्नोलॉजी टाइप, ट्रांजिस्टर्स के नंबर्स कितने हुआ करते थे। सबसे पहले जो आईसी बनाई गई दैट वाज कॉल्ड एसएसआई, जिसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर आईसी के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स की तादाद है वो 1 से लेके 100 तक की है। इसी तरह से इसके बाद जो आईसी में और ज्यादा नई टेक्नोलॉजी लाई और जिससे अच्छी और ज्यादा यानी कि ज्यादा सर्किट्स उसके अंदर रखे गए, उसे हम कह रहे हैं एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 100 से लेके 1000 ट्रांजिस्टर्स को जो है वो रखा जाता था। इसी तरह से एलएसआई उसके बाद आई है, जिसे हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 1000 ट्रांजिस्टर से लेके 10,000 ट्रांजिस्टर्स तक जो है वो रखे जाते थे। इसी तरह से वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें 10,000 ट्रांजिस्टर से लेके 1 मिलियन ट्रांजिस्टर जो है वो रखे जा सकते थे। इसी तरह से अल्ट्रा लार्ज यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक के ट्रांजिस्टर रखे जा सकते थे। और इसी तरह से गैंट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जीएसआई के नाम से, इसमें अबाउट 10 मिलियन ट्रांजिस्टर्स को रखा। अब देखें, 1-2 ट्रांजिस्टर्स जो है उनकी वो ही काफी स्पेस घेर लेते हैं, तो इन्होंने उन ट्रांजिस्टर्स के सर्किट्स को फिर रखा आईसी के अंदर। अब जब आईसी के अंदर आ गए तो सर्किट और छोटा हो गया। तो जो पहले आईसी की टेक्नोलॉजी उसमें 1 से 100 ट्रांजिस्टर्स को रखा जाता, दूसरी में 100 से 1000, और फिर 1000 से 10,000, इसी तरह से 10,000 से लेके 1 मिलियन तक, 1 मिलियन से 10 मिलियन। इसी तरह से जीएसआई टेक्नोलॉजी के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा के ट्रांजिस्टर्स एक ही आईसी के अंदर रखे जा सकते थे। एप्लीकेशंस को फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे चलेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर आगे चल के डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ द थर्ड जनरेशन। अब एडवांटेजेस देखते हैं। स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। जैसे ही ज्यादा तादाद में ट्रांजिस्टर्स अगर एक आईसी में रखे गए तो ऑटोमेटिक उसकी साइज जो है कंप्यूटर्स की वो छोटी हो गई, और इसी तरह से स्पीड भी उनकी बड़ी है और उसको एफिशिएंसी भी उसकी यानी कि बेहतर हुई है। तो ये कंप्यूटर्स जो है ये मोर रिलायबल थे एज कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, और ये और ज्यादा कम एनर्जी के ऊपर वर्कआउट करते थे। तो ये भी इसका एडवांटेजेस है। और प्रोड्यूस लेस हीट एज कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन। पिछली जनरेशन से उसे कंपेयर करते हैं तो ये उसके बनिस्बत कम गर्मी पैदा करते थे, कम हीट पैदा करते थे। और ये टू प्रीवियस 2 जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के हवाले से कि कम हीट पैदा करते थे। बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डेटा इन नैनो सेकेंड्स। हमने देखा मिली सेकेंड और उसके साथ माइक्रो सेकेंड्स, फिर नैनो सेकेंड के अंदर बात आ गई कि जी थर्ड जनरेशन वो नैनो सेकेंड्स के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यूज फैन फॉर कूल हीटिंग, फॉर कूल करने के लिए जो है इसके अंदर फैंस को इस्तेमाल, पंखे आप देखेंगे कभी आपका यानी कि अपने कंप्यूटर को खोल के देखना हुआ हो
تو یا پھر آپ نے آواز سنی ہو اس کے جو پاور سپلائی پیچھے ہوتی ہے اس میں بھی ہیٹ نکالنے کے لیے جو ہے وہ کولر کے لیے کول کرنے کے لیے فین استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اندر فین جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ آ جاتے ہیں جی اس کے بعد ہے ایڈوانٹیجز آف دا تھرڈ جنریشن، اب بھی چل رہے ہیں۔ مینٹیننس کاسٹ، بار بار پچھلی جنریشن کے کمپیوٹرز کو مینٹین کیا جاتا تھا، اس کے اوپر بھی خرچہ آیا کرتا تھا، وہ مینٹیننس کی کاسٹ جو ہے اس میں اور زیادہ کم ہو گئی، اور اس کا ہارڈ ویئر اس وجہ سے کم ہو گئی کہ اس کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ فیلیور کم ہوتا تھا، ریئر کیسز میں کوئی ہارڈ ویئر جو ہے پرابلم آ جاتی تھی ورنہ سموتھ چلتا تھا۔ اسی طرح سے ٹوٹلی جنرل پرپس، پچھلے تھے کیا اسپیشل پرپس اور یہ جنرل پرپس ہے۔ could be used for high level language، ان کو ہائی لیول لینگویجز اب بالکل پیور ہائی لیول لینگویجز کہیں، آپ نے دیکھا پہلی جنریشن کے اندر زیروز اور ونس جسے مشین لینگویج، سیکنڈ جنریشن کے اندر اسمبلی لینگویج، اور تھرڈ جنریشن میں پھر پیور ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی۔ اس کے بعد ہائی اسٹوریج کیپیسٹی، پہلے کے اندر ڈیٹا کو رکھنے کی جو گنجائش تھی وہ کم تھی، اس کے اندر گنجائش کو اور زیادہ بڑھایا گیا۔ اسی طرح سے واسٹائل ٹو این ایکسٹینڈ، آسانی سے اس کے اندر کمپیوٹرز میں موڈیفیکیشن بھی کی جا سکتی تھی۔ اسی طرح سے یہ کمپیوٹرز لیس ایکسپینسو تھے، اور اسی طرح سے یہ مور ایکوریٹ کمپیوٹرز تھے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس کمپیوٹرز۔ یوزڈ ماؤس اینڈ کی بورڈ فار ان پٹ ڈیوائس، آپ نے دیکھا پہلے پنچ کارڈ تھا، پھر دوسرے پنچ کارڈ تھا، پھر تیسرے کے اندر یعنی کہ آپ نے دیکھا کی بورڈ کو بھی استعمال کیا گیا۔ اب یہی تھرڈ جنریشن کے اندر ماؤس اور کی بورڈ بھی استعمال ہوئے، اور یہ ایڈوانٹیجز ہیں۔ اسی طرح سے تھرڈ جنریشن آف دا کمپیوٹرز کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشننگ جو ہے وہ لازمی ہوا کرتی تھی تب بھی، اور اسی طرح سے دا ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ریکوائرڈ، جیسے میں نے آپ کو آئی سیز کے بارے میں بتایا، ایس ایس آئی، ایم ایس آئی، ایل ایس آئی، وی ایل ایس آئی، تو یہ جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہے، اسے ہی ہم کہتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ لازمی ہوتی تھی کہ اسے ان آئی سی چپس کو بنایا جائے۔ اس وجہ سے وہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی پہ لازمی آپ کو جدتیں چاہیے، مشینیں چاہیے، ان مشینز کے لیے یہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ڈس ایڈوانٹیجز میں آ جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی لاسٹ بلکہ فورتھ جنریشن کے اوپر۔ فورتھ جنریشن آف دا کمپیوٹرز 1971 سے لے کے پریزنٹ تک، 1971 سے آج تک یہ چوتھی جنریشن ہے کمپیوٹرز کی۔ دا انوینشن آف دا مائکرو پروسیسر، اس کے اندر جو مین ڈیوائس آیا ہے وہ ہے آپ کا یہ مائکرو پروسیسر، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بہت ساری آئی سیز کو، وہ آئی سیز ساری جو پروسیسنگ کا کام کرتی تھی، ان پروسیسنگ کرنے والی آئی سیز کو یک جا کر کے ایک ایسی آئی سی بنائی گئی جن کے اندر اس کو رکھا گیا۔ اب اس آئی سی کا نام آئی سی نہیں بلکہ اس آئی سی کو کہا جا رہا ہے کیا، مائکرو پروسیسر۔ تو یہ مائکرو پروسیسر بنایا گا فورتھ جنریشن کے اندر۔ دا انوینشن آف مائکرو پروسیسرز واز ریولیوشنری which caused the development of faster, less expensive, smaller and more reliable computers۔ یہ جنریشن جو ہے یہ یعنی کہ بہت ہی ریولیوشن لے کے آئی اس دور کے اندر، اور اسی کی ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ فاسٹر ہو گئے کمپیوٹر، اور ان کی قیمتیں کم ہو گئیں، اور ان کی سائز جو ہے وہ کم ہو گئی، اور ان کے اوپر ان کی رزلٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ بہتری آئی، جسے کہہ رہے ہیں ریلائبل رزلٹ تھا ان کا، یا ریلائبلٹی تھی ان کی ریزلٹس پہ۔ دیز یوزڈ سیمی کنڈکٹرز میموری، ریم اینڈ روم، اس کے اندر جو میموری استعمال کی جاتی ہے، جو ڈیوائس استعمال کی یعنی کہ جو ایلیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا، ایلیمنٹس پڑھیں، انہی کے اندر آپ جا کے دیکھ لینا، تھوڑا سا ریویو کر لینا۔ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز ہوتے ہیں، کنڈکٹر ڈیوائسز ہوتے ہیں، اور انسولیٹرز، اسی طرح سے یہ ڈیوائسز آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز سے جو ہے اس کی میموری کو ان فورتھ جنریشن آف دا کمپیوٹرز کی میموری کو بنایا گیا، جن میں ریم اور روم دو میموریز ہیں۔ یہ دونوں بڑے الفاظوں کے اندر ہیں، ریم بڑے الفاظوں کے اندر، اسی طرح سے ROM بڑے الفاظوں میں۔ ریم اسٹینڈس فار دا رینڈم ایکسس میموری، اور روم اسٹینڈس فار دا ریڈ اونلی میموری۔ آگے چل کے ان کے میموریز کے اپنے چیپٹرز آ جائیں گے، ہم ان کے اوپر اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اس کے اندر میگنیٹک اسٹوریج کو استعمال کیا گیا، بیکم دا پاپولر ہو گیا وہ اس ٹائم پہ۔ مور ہائی لیول لینگویجز جو ہے وہ اور زیادہ انٹروڈیوس ہوئی۔
पहले में हमने देखा इसी तरह से कोबोल था, फिर दूसरे में कोबोल और फोर्ट्रान इसी तरह से आपके आ गए, या पास्कल और कोबोल हमने पढ़ा। इसी तरह से इसके अंदर और ज्यादा उन लैंग्वेजेस में कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस यानी कि और ज्यादा बहुत ज्यादा आ गई जिन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। वो नई नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुए, उनके अंदर नुमाया जो है वो सी है, C++ है, जावा है, इस तरह की लैंग्वेजेस आ गई। ये ETC बहुत सारी और भी हैं। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जिंदगी की हर जगह पे ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं, हर शोबे के अंदर ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, लाइक स्पेस एप्लीकेशंस, बिजनेस एंड आर्ट वर्क। Time sharing, real time and distributed operating systems are used. This generation also saw the development of a graphical user interface. अब ये जो है मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर टाइम शेयरिंग के बेसिस पे ये यानी कि और ज़्यादा बेहतर की गई, जिसे रियल टाइम कह रहे हैं हम लोग। वही उस तरह के प्रोग्राम्स बनाए गए कि रियल टाइम पे काम करें। और इसी तरह से जो है इसके अंदर एक इंट्रोड्यूस, जब माउस की बात वहाँ पे आ गई थी तो यहाँ वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है GUI, ये शॉर्ट फॉर्म है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स के साथ अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना। तो आप क्या करते हैं, माउस मूव करते हैं, आपका एरो जो है आपके डेस्कटॉप पे ऊपर मूव कर रहा होता है, तो आप जो भी कम्युनिकेशन अपने कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं वो फिर आप अपने माउस के साथ है। तो वो जो एरो है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल। तो ग्राफिक्स की शेप में आप अपने कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इस वजह से ये कंप्यूटर आपको 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स ये इजाजत देते हैं, तो आप करते हैं। तो इसी वजह से इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इस्तेमाल करने वाला बंदा वो कंप्यूटर्स के साथ अपनी जो है कम्युनिकेशन करना चाहे, जैसे कोई भी काम लेना चाह रहा है, ये भी इंटरफेस ही कहला रहा है। तो ये इंटरफेस डेवलप हो रहा था किसके थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू। और नुमाया इनके अंदर कुछ कंप्यूटर्स थे। अभी ये कंप्यूटर्स पहले हमने पढ़े थे IBM के, यहाँ पे देखें एक IBM का भी है, जिसे IBM का कोई नंबर नहीं दिया जा रहा। आज तक के कंप्यूटर्स जो IBM, ये IBM PC कहलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इसी तरह से एक और कंपनी है जिसने ये कंप्यूटर ग्राफिकल टाइप का जो बनाया था, जिसपे ग्राफिक्स से वर्कआउट होता था, वो है एप्पल मैकिन्टोश। एप्पल के आपके पास जो है ये लैपटॉप तो आते हैं, लेकिन आप मोबाइल यूज करते हैं एप्पल्स के। ये वही एप्पल कंपनी है, इसका उस टाइम पे एक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया, वो एप्पल मैकिन्टोश कहलाता है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस कराया गया था। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ द 4th जनरेशन। They were developed for totally जनरल पर्पस। पहले भी हमने देखा जनरल पर्पस थे, लेकिन उसमें सिर्फ जनरल पर्पस का नाम उन्होंने लिया, ये टोटल ही जनरल पर्पस था, यानी कि हर एरिया के अंदर अब ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सिमिलर इन साइज एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस। ये कंप्यूटर्स जो है वो और ज्यादा साइज में कम हो गए, मच रिलायबल थे इस साइज के कंप्यूटर्स। और इसी तरह से द हीट जनरेशन वाज निग्लिजिबल। अब हीट है लेकिन बहुत ही कम है, इतनी है कि जिसे नजरअंदाज कर सकते हैं आप। पहले वाले कंप्यूटर्स कहते हैं कि जी वो AC के बगैर चलते नहीं है, लेकिन आज के कंप्यूटर देखें कहीं पे भी आप रख के बैठे हुए हैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लाजमी नहीं है कि आप एयर कंडीशनिंग उसके लिए चलाएं। इसी तरह से नो कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस ऑफ द 4th जनरेशन। और ये जो है 4th जनरेशन में कूलिंग बिल्कुल ही, मैंने AC की बात की, वो कूलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। पोर्टेबल एंड चीपर देन द ओल्डर वर्जन। ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही आसानी से मुंतकिल किए जा सकते हैं, और इसी के साथ साथ वो कीमत में भी कम हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर्स वर मच फास्टर देन ओल्डर जनरेशंस। ये स्पीड में, प्रोसेसिंग करने में पिछली जनरेशन से तेज हैं, बहुत ज्यादा तेज हैं। एडवांटेजेस और ज्यादा हैं इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया। ये मैंने आपसे पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अभी इसी तरह से जो है लेस रिपेयरमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस। अब इसके ऊपर जो हार्डवेयर के फेल्यूर ये वो बहुत ही कम आते हैं, तो बहुत ही कम इसकी जो है रिपेयरमेंट का मौका मिलता है कि हम इसे रिपेयर करें। इसी तरह से मेंटेनेंस कास्ट यानी इस्तेमाल करने के ऊपर जो खर्चा आता है वो भी बहुत कम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है जो है वो कम यानी लेस एनर्जी कंज्यूम करता है, इस वजह से आपके बिल के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जी मैं उसके जो है
مینٹیننس جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ بھی کم آتی ہے. دے ور ڈیولپڈ فار کمرشل پروڈکشن ایز ویل, یہ بھی کمرشل پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آل ٹائپس آف ہائی لیول لینگویجز, ہر قسم کی ہائی لیول لینگویج جو ہے اس کمپیوٹرز میں, فورتھ جنریشن کے کمپیوٹرز میں استعمال کی جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز پہ. اب ڈس ایڈوانٹیجز میں دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کی. دیور ایڈوانس ٹیکنالوجی واز ریکوائرڈ. اب ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے کہ مائکرو پروسیسر میں ہزاروں کی تعداد میں جب ہم آئی سیز کو رکھیں گے, اور ہائر آئی سیز کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر اگر ٹرانزسٹر کے سرکٹ موجود ہوں گے تو لازمی اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی بھی ویسی چاہیے ہوتی ہے. تو ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. ہائی کوالٹی اینڈ ریلائبل سسٹم اور ٹیکنالوجی کین اونلی میک دا آئی سیز, اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ مور ریلائبل یہ سسٹمز ہیں. اسی طرح سے کولر از ریکوائرڈ, یعنی اس کولنگ کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی فین استعمال ہوتا ہے, اے سی نہیں, تو اس کے لیے فین لازمی ہوتا ہے. اس کے انٹرنل پاور جو یونٹ ہوتا ہے جہاں سے پاور اسے دیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسے وہاں پہ فین اس کی ہیٹ کو جو ہے باہر نکالتا ہے. اسی طرح سے اسے کول رکھتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے آپریشن کر سکے. اسی طرح سے جو ہے یہ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی از ریکوائرڈ فار مینوفیکچرنگ آف دا مائکرو پروسیسر. بہت ہی جدید ٹیکنالوجی چاہیے اس مائکرو پروسیسر کو بنانے کے لیے. اچھا جی, یہ اب یہاں تک فورتھ جنریشن جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ففتھ جنریشن آف کمپیوٹرز کے اوپر. ان کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. ہم نے پچھلی جتنی جنریشنز کور کی ہیں وہ جنریشنز کے اندر ہماری جو ہے وہ ڈیوائسز میں تبدیلی آئی ہے. ویکیوم ٹیوب اس کی جگہ آئی سی, یہ دونوں ڈیوائس ہیں. ویکیوم ٹیوب کی جگہ پہ ٹرانزسٹر, اور ٹرانزسٹر کی جگہ پہ آئی سی کی جگہ پہ مائکرو پروسیسر. تو یہ سب ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہیں. اسی طرح سے جو ہے آپ کی ففتھ جنریشن جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو کوئی سال نہیں بتایا گیا. یہ پریزنٹ اور بیونڈ چل رہا ہے اور آنے والا ہے. یہ دونوں دور جو ہیں یہ ففتھ جنریشن کے. اب یہاں پہ دیکھیں زیادہ تر ڈیوائسز بھی نہیں آ تو رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر جو زور ہے وہ پروگرامنگ کے اوپر ہے, اور آپ کے کمپیوٹر سے پروگرامنگ کے ساتھ انہیں اب جیسے یہ روبوٹس آپ دیکھیں, یہ روبوٹ بہت بڑی مثال ہے اس ففتھ جنریشن کی. ففتھ جنریشن جو ڈپینڈنٹ ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اے آئی جسے ہم کہتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل ہتھرادو ذہانت. کمپیوٹر خود سمارٹ نہیں ہوتا, اسے سمارٹ بنایا جاتا ہے. روبوٹ خود سمارٹ نہیں ہوتا, اسے روبوٹ کو سمارٹ بنایا جاتا ہے. تو یہ اپنی ذہانت جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کمپیوٹر میں چلی جائے. جیسے آپ تھنکنگ کر رہے ہیں, آپ تھنک کرتے ہیں, کمپیوٹر تھنک نہیں کرتا, لیکن جب آپ تھنکنگ اسے دے دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی صلاحیت بھی اسے شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ پروگرامنگ ہے, اور بہت سارے طریقے ہیں جن کے ساتھ ڈیٹا وہ جو ہے اسے سمارٹ بنایا جاتا ہے, مشینز کو سمارٹ بنایا جاتا ہے. ففتھ جنریشن آف کمپیوٹنگ کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. ففتھ جنریشن کمپیوٹنگ ڈیوائسز آر اسٹل بینگ ڈیولپ ہو رہی ہیں, کچھ ہو چکی اور کچھ ہونے کے اوپر ہی اور زیادہ کام ہو رہا ہے کہ ان سے اور زیادہ بہتر انہیں بنایا جائے. ان دس جنریشن کمپیوٹرز ول بی کیپیبل آف سیلف لرننگ. خود بخود سیکھیں گے, سیلف لرننگ کریں گے. ان کے اندر پروگرام رکھے جائیں گے, وہ خود ہی انہیں پروگرام کے تھرو بہت ساری چیزوں کو سیکھیں گے. These computers are controlled machines like a robot will also be able to process human language. اب یہی روبوٹس جو ہے ہیومن لینگویج دیکھیں, ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کمپیوٹر لینگویج, تو اب یہاں پہ الفاظ آ رہا ہے ہیومن لینگویج کا. ہیومن لینگویج وہ لینگویج ہے جو آپ کی لینگویج ہے, جو میری لینگویج ہے, جو انگلش پیپلز کی لینگویج ہے. لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے ہماری لینگویجز جو ہے اتنی ہیومن لینگویج کو جو ہے اس انگلش لینگویج کو یہ انٹرپریٹ بھی کرے گا, سمجھے گا انسان کی زبان کو, اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد تو لازمی وہ پھر وہ کام کرے گا. تو ہیومن لینگویج انڈرسٹینڈ کر سکے گا. اور دا برانچز آف دا اے آئی, اب ان کی برانچز کون سی اے آئی کے اندر, اور شاخیں کون سی ہیں, ذیلی شاخص کون سی ہیں. ان میں مشین لرننگ ہے, ڈیپ لرننگ ہے, نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے, روبوٹکس ہے, ایکسپرٹ سسٹمز, یہ ساری ہیں. یہ آپ اس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل ہو
آپ انٹرنیٹ سے جائیں، سرچ کریں اور زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر لیں۔ ایڈوانٹیجز ابھی ہم نے پچھلی ڈیفینیشن میں پڑھا، وہی ایڈوانٹیجز اس میں آ جاتے ہیں، اور روبوٹکس ہے، نیچرل نیٹ ورک ہے، اسی طرح سے ڈیولپمنٹ آف دا ایکسپرٹ سسٹم ہے، ریئل ڈیسیجن، ریئل سچویشنز میں ڈیسیجن کرنا، اس طرح کی مشینز جو ہے۔ اسی طرح سے نیچرل لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا، یہ اس جنریشن 5th جنریشن کے کام ہیں۔ تو یہاں تک ہماری 5th جنریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، جس میں ہم نے سیکنڈ پیریڈ اور تھرڈ پیریڈ اور فرسٹ پیریڈ جو تھا میکینیکل ایرا کا ریویو کیا۔ پھر سیکنڈ پیریڈ جو ہے اس کے اندر ہم نے الیکٹرو میکینیکل ایرا پڑھا۔ پھر تھرڈ پیریڈ جو تھا اس کا ماڈرن ایج جسے کہہ رہے ہیں، الیکٹرانک ایرا کہہ رہے ہیں، اس کو کمپلیٹ کیا، اس کے اندر جتنی جنریشنز تھیں انہیں کمپلیٹ کیا۔ تو یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے، آپ سارے اسٹوڈنٹس سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی کوئریز ہوں، کوئی کوسچنس ہوں، مجھے کمنٹ باکس میں بھیجیں، میں آپ کی کوئریز کا جواب دوں گا۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں سے ایک اور گزارش کروں گا کہ یہ ڈی جی سندھ کے نام سے یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے اوپر نئی نئی انفارمیشنس آتی ہیں، اور یہ ساری انفارمیشنس کو بر وقت آپ کے پاس پہنچنے کے لیے آپ ان کے نوٹیفیکیشنز جو ہے اسے بھی پریس کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔